بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور مجھے آپ نے ہیپی برتھ ڈے بولا. بہت شکریہ. 29 مئی 1961 میں پیدا ہوا تھا اور مجھے خیال آیا کہ میری والدہ نے، ظاہر بڑی گرمی تھی نا، مئی میں بڑی گرمی ہوتی ہے، اور تو انہوں نے ایک بہت ہی سافٹ سی کاٹن کا، سفید رنگ کی کاٹن کا ایک شرٹ میرے لیے شرٹ سی تھی. ظاہر میری پیدائش سے پہلے ہی سی ہوگی، اور اس زمانے میں یہ تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو وہ ایک اس طرح کی نا اسی طرح کی ہے کہ کسی کو بھی پہنائی جا سکے. اور یہ ابھی آپ کو یہ جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے شرٹ، یہ وہ شرٹ ہے جو میری والدہ نے سنبھال کے رکھی تھی اور میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. تو یہ شرٹ سفید رنگ کی تھی، اور چونکہ وہ میں بچپن سے ہی میرے ذہن آتا ہے، میری والدہ نے سنبھال کے رکھی تھی کہ یہ وہ شرٹ ہے جو تمہیں میں نے پہنائی تھی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 3-4 سال کا تھا تو اس وقت سے مجھے یہ شرٹ یاد ہے، ہمارے گھر میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. اور اس کا رنگ بالکل سفید تھا، دودھیا سفید تھا. اور 61 سال کے اندر، جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں، یہ یلو ہو گئی ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہی زندگی ہمارے ساتھ کرتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے رنگ کو چینج کر دیتی ہے، اور کبھی اجلا پن آ جاتا ہے، کبھی گدلا پن آ جاتا ہے. اور پھر مجھے ایک اور بھی خیال آیا، اور خاص طور پہ اپنے کانٹیکسٹ میں یہ خیال آیا کہ میری زندگی کا سفر ایک سفید کپڑے سے شروع ہوا تھا، اور وہ سفید کپڑا جو ہے وہ اب دیکھو سالوں کی پوری تبدیلی کی وجہ سے اب وہ یلو اور ڈارک کلر کا ہو گیا. لیکن یہ جرنی اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر ایک اور سفید کپڑے پر ختم ہوگا. تو مجھے یہ خیال آیا کہ زندگی اصل میں ایک سفید کپڑے سے دوسرے سفید کپڑے کے درمیان کا ایک سفر ہے، اور بیچ میں جو ہے البتہ کچھ کلرز ہیں جو کہ ٹیمپریری کلرز ہیں، جو کہ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں مختلف شکلوں میں. آپ کی تعلیم ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، زندگی کی خوشیاں ہیں، زندگی کے چیلنجز ہیں، اور مختلف مراحل ہیں. بیچ میں بیماریاں آتی ہیں، بیچ میں آپ کو سکھ ملتا ہے، رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں. یہ سارے کے سارے کلر ہیں، جیسے قوس قزح کے رنگ ہوتے ہیں. تو یہ زندگی کے کلر ہیں. تو لیکن اصل میں زندگی جو ہے وہ ایک سفید رنگ سے شروع ہوتی ہے اور ایک سفید رنگ پہ ختم ہوتی ہے. اور مجھے بڑا فکرہ یہ ذہن میں آیا کہ اٹس اے جرنی فرام ون وائٹ ٹو اندر وائٹ. ان بٹوین ہاؤ ایور دیر آر فیو ٹیمپریری کلرز. انور مسعود صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان اور دنیا کے جانے مانے دانشور اور شاعر. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ننگ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی وزن گر رہا ہو کیونکہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، کہ ننگ تڑنگا آندہ بندہ ایس جہان دے اندر. ننگ تڑنگا آندہ بندہ ایس جہان دے اندر، بندہ ایک کفن دی خاطر کننا پینڈا کرتا. یعنی وہ ننگا اس دنیا میں آتا ہے اور جاتے ہوئے بس ایک کفن لے کر جاتا ہے. تو لہٰذا وہ تو ہمیشہ بینیفٹ میں ہی ہے یعنی زندگی میں تو کوئی گھاٹے کا نقصان ہی نہیں ہے. ننگ دھڑنگا آیا تھا اور ایک کپڑا لے کر یہاں سے چلا گیا تو فائدے میں ہی گیا. تو ان بٹوین کون سا فائدہ، کون سا نقصان، یہ جو ہے نا ایک درمیان کے اندر ہمارے ایک ایلیوژن ہے، اور جس کو ایک سائنٹیفک زبان کے اندر ایک لفظ کہتے ہیں کنسٹرکٹ، کہ یہ پیسہ، دولت، شہرت، عزت، یہ ایک ہیومن کنسٹرکٹ ہے، ہمارے مائنڈ کا ایک کنسٹرکٹ ہے. اور اسی طرح کے کچھ تو ہیں نا جو آبجیکٹیو کنسٹرکٹ ہیں، جیسے ہے تو یہ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ایک کنسٹرکٹ ہے، یہ اینک بھی ایک کنسٹرکٹ ہے. لیکن ہم نے تو اپنے سبجیکٹیو کنسٹرکٹس بنائے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس، ویلیوز، ایتھکس، بلیف سسٹمز. تو یہ سارے کے سارے نا ایکچولی کنسٹرکٹس ہیں. تو بس زندگی جو ہے نا وہ، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، مجھے بھی شاید تھیوریٹیکلی کچھ اس کو گریسپ کیا ہے میں نے، البتہ میں اپنی زندگی میں بہت شدت سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کی ایسنس کے ساتھ اس کو پکڑ سکوں اور واقعی اس بات کو یہ سمجھ سکوں کہ دس از اے جرنی، دس از اے جرنی فرام ون وائٹ ٹو، دس از اے جرنی فرام ون وائٹ ٹو اندر، دس از اے جرنی فرام ون وائٹ کلوتھ ٹو اندر وائٹ کلوتھ. ان بٹوین ہاؤ ایور دیر آر فیو کلرس. تو شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا.